السلام علیکم، حافظ جہانگیر بات کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ کے لیے ایک ڈیٹیل جو انفارمیشن لے کے آ رہا ہوں کہ وائی آغاز ہاؤسنگ، مطلب آغاز ہاؤسنگ جو ہے وہ وہاں پہ لوگ کیوں پلاٹ لیں یا اس کو کیوں سلیکٹ کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کسی بھی سوسائٹی میں یا جو لوگ موو ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ جو نوٹ ہوتی ہے یا دیکھا جاتا ہے جس چیز کو، سب سے پہلے تو انسان کاروبار کے لیے کہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو وہ شہر میں شفٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو روزگار مل جائے گا کاروبار کے لیے۔ اس کے بعد جو نمبر 1 پرائورٹی ہوتی ہے انسان کی، وہ ہوتی ہے تعلیم، ایجوکیشن، کہ وہ اس کو کاروبار بھی مل سکے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری نمبر 1 پہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہیلتھ ہوتی ہے، بیسک ہیلتھ کیئر، کہ انسان شہر میں اس لیے موو ہوتا ہے کہ اس کا کبھی کوئی پرابلم آتی ہے بچوں کو، فیملیز میں کوئی بھی چھوٹی موٹی جو فزیکلی یا بندے کو مطلب کہ بیماری کی صورت میں انسان جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ شہر میں یہ بھی ایزیلی بندے کے پاس ایکسیس ہوتی ہے اور مل جاتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے ایک انفراسٹرکچر، کے جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب پراپر جو ہیں وہ روڈز ہوں، لائٹس ہوں، پراپر جو ہے وہاں پہ ایک اچھی کمیونٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں بیسک جو سہولیات جو ہوتی ہیں جیسے مسجد وغیرہ بندے کو مل جاتی ہے، پارک مل جاتا ہے، اسکول ایزیلی مل جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بندے کو ایک اپنی لوکیشن پہ مل جاتی ہیں۔ تو یہ بیسک 4-5 جو مین جو پرپز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے گاؤں سے اپنے یا کسی بھی دور دراز ایریے سے شہر میں شفٹ ہوتا ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ میاں والی بنگلہ 17 جو سیرا والی کا ایریا ہے یہ ایک بڑا شہر کنورٹ ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی بلیسنگ ہے ہمارے علاقے کے لیے کہ آغاز ہاؤسنگ کی مینجمنٹ نے جو لوکل ایریا جن کا یہ ویژن ہے، جن کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے اپنے جو رورلز ایریا کے لوگ ہیں جن کے پاس بیسک زندگی گزارنے کی سہولیات نہیں ہیں، ان کے لیے وہاں پہ جا کے یہ پلان کیا جائے، اپنے جو کسان بھائی ہیں ہمارے ارد کے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دیا جائے اور وہاں پہ جا کے یہ سوسائٹی کاٹی جائے جن کا یہ مشن ہے کہ ہم سروس دینے جا رہے ہیں، ہم پیسے کمانے نہیں جا رہے، ہم اپنے جو کسان بھائی ہیں رورل ایریاز گاؤں کے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا لیونگ سٹائل جو ہے وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری جو مینجمنٹ ہے، ہماری جو چیئرمین صاحب ہیں، ان کا یہ ویژن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس علاقے کو پلان کیا، اس علاقے کو سوچا۔ اس کی ایک اور بھی ریزن بھی ہے، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے ان کا بیسک جو ہوم ٹاؤن ہے وہ بھی سیالکوٹ ہے، تو اس کے لیے اس وجہ سے بھی انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا کیونکہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم پیسے کمانے کے لیے تو ہمارے پاس بگ سٹیز ہیں آلریڈی جس میں ہم بڑے لیول پہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، جن کے پاس اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ شہروں میں شفٹ ہو سکیں، تو ان کے لیے یہ پلان ہے۔ تو یہ ہے بیسک جو پرپز ہے آغاز ہاؤسنگ کا میاں والی بنگلہ میں جانے کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری گڈ لک کہہ لیں یا ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہمارے چونکہ میں بھی اس علاقے سے ہوں تو مجھے تو بہت زیادہ یہ کریز اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اس علاقے کا ایک نام روشن ہو رہا ہے اور ایک بڑی ٹاپ لیول کی سوسائٹی جو ہے وہاں پہ بن رہی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں والی بنگلہ 17 سیرا والی کی جو امپورٹنس ہے نا وہ کس حوالے سے بڑی اہم ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری لوکیشن ہے یہ سب سے پہلے تو کسی بھی سوسائٹی میں لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوکیشن ہماری الحمدللہ شاندار ہے، فرنٹ پہ مین ہمارا پسرور روڈ ہے، ہمارے پاس جو موٹر وے کا لنک ہے وہ 6 سے 7 کلومیٹر کی رینج میں ہے۔ بگ سٹیز جو ہیں ہمارے پاس گوجرانوالا، سیالکوٹ، ڈسکا، پسرور، یہ ہماری رینج میں ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے کامیاب ہونے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو چونکہ یہ 2 ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ فال کر رہی ہے ایک ہی ٹائم پہ، گوجرانوالا کی اس کو یونین کونسل یا گاؤں بھی لگتے ہیں اور سیالکوٹ کی بھی جو ہے کافی اس کو گاؤں یا یونین کونسل لگتی ہیں، بلکہ مین جو ہمارا پورشن آتا ہے وہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیالکوٹ کی ایریا میں اگر میں بات کروں کہ اس میں کم و بیش میں نے ابھی جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کم و بیش کوئی 15 سے 20 کے قریب جو یونین کونسلز ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ آغاز ہاؤسنگ یا میاں والی بنگلہ سیرا والی 17 کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں۔ 15 سے 20 یوسیز جن میں سر فہرست نام لیتا ہوں کہ اگر ہم موٹر وے سے اترتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ آتی ہے وڈالہ سندھوا آتا ہے، ہماری مین یونین کونسل آتی ہے، بڑا وہ ایک اسمال سٹی بھی ہے۔
اس کے بعد سیرا والی آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے 17، اس کے بعد آگے جا کے وہ چچھرے والی اور پسول کی طرف آگے چلا جاتا ہے۔ یہ مین جو ہماری یو چیز ہیں جو ریلیونٹ ہیں اٹ سیلف آغاز آف سنگھ یا اس لوکیشن کے اوپر۔ اگر میں وڈالہ کے بات کروں، اس کے آگے وڈالہ کے بعد سیرا والی 17 آ گیا۔ اس کے بعد ہم اگر ڈسکا روڈ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے پہ مین ہماری جو ہیں یوسیز لگتی ہیں، جس میں ویر والا آ جاتا ہے، کورے کی آ جاتی ہے، سلو کی آ جاتی ہے، بڈھا کرایا آ جاتا ہے، مالو مائے آ جاتی ہے۔ یہ ساری مطلب یوسیز ہیں جو اٹیچ کرتی ہیں یا جو میاں والی بنگلہ 17 کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، یہاں سے لوگ اپنی بیسک ضروریات زندگی کی جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ آگے اب ہم یہ اگر اس سائڈ پہ چلے جائیں، سیدھا ہم نہر سے جاتے ہیں ناروا روڈ کی طرف، تو وہاں پہ یہ بھگت پور آ جاتا ہے، قلعہ کالر والا آ جاتا ہے، کٹیالیاں وغیرہ یا سب کنوینٹ وغیرہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی ہیں وہ، لیکن بٹ وہ انڈائریکٹلی وہ بھی لوگ ہمارے ساتھ میاں والی بنگلہ کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں۔ تو یہ 15-20۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں گوجرانوالا ڈسٹرکٹ کی، اس کے میں اگر ہم دیکھیں کون کون سی یوسیج ہیں جو میاں والی بنگلہ یا 17 کو اٹیچ کرتی ہیں، اس میں نمبر 1 جو آتی ہے، اگر ہم میاں والی بنگلہ سے وانڈو کی طرف یا سادو کی طرف آتے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے یہ آتی ہے دینسر پائیں آتی ہے، جس میں دینسر پائیں سیلف ہے، اور خانہ باجوہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کٹیالیاں وغیرہ آتا ہے، گلگٹی آتا ہے، سوری اس میں گلگٹی آتا ہے، مونپور اور دینسر وغیرہ آتے ہیں۔ یہ 12-14 کو جو گاؤں ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے چلے جائیں تو یہ وانڈو بھی کی بھی کچھ جو گاؤں ہیں وہ بھی ہمارے اس علاقے کو یعنی میاں والی بنگلہ کی طرف لوگ شفٹ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد نیچے چلے جائیں تو آ جاتا ہے چیاں والی کا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ قلعہ کالی صوبہ آتا ہے، وہ درمیان میں جتنے گاؤں ہیں، اگو چک، گورو چک آ گیا، وہ جتنے سائڈ پہ سارے گاؤں ہیں۔ قلعہ کالر میں جائیں تو وہ وہاں پہ وہ مالو کی وغیرہ وہ آپ نقشے میں دیکھیں گے ڈیٹیل میں، کہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پوری جو آبادی ہے وہ کتنی اٹیچ ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ گوجرانوالا میں یہ 3-4 ہماری جو ہیں وہ یونین کونسل جو ہیں وہ اٹیچ کرتی ہیں سیرا والی اور میاں والی بنگلہ کو۔ تو یہ میرا بیسک یہ ڈاٹا اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو آغاز آف سنگھ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب دیکھیں گے جتنے گاؤں میں لوگ، ان کے سب کی جو ڈسٹنس ہے سٹی سے اپنے گاؤں سے میکسیمم کوئی 5 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، کوئی 10 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 7 ہے، کوئی 3 کلومیٹر ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ اگر وہ میاں والی بنگلہ میں شفٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک اچھی سوسائٹی وہاں پہ مل رہی ہے، وہاں پہ وہ گھر بناتے ہیں، تو وہ آنے والے وقت میں ایک تو بیسک ضروریات زندگی ان کو گھر میں مل گئیں، سیکیورڈ لائف مل گئی، اس کو ایک صاف ستھرا ماحول مل گیا، پارک مل گئی، زو مل گئی، اس کے اندر بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک بہترین چیز مل جائے گی، اور وہ صبح جائیں اپنے گاؤں میں زمینوں میں کام کریں اور شام کو ایک اچھی جگہ پہ صاف ستھرے ماحول میں اپنے بچوں کے پاس آ کے رہ سکتے ہیں۔ آئی نو ویری ویل کہ میں بھی وہاں سے ہم سائیکل پہ بنگلہ آنا، بنگلہ سے وہاں جانا، وہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری لوگوں کو فیسلٹی ہے کہ وہ لوگ بنگلہ میں رہیں، وہاں سے ہی بچے ان کے جائیں۔ گوجرانوالا آدھے گھنٹے کی ڈسٹینس ہے، سیالکوٹ بھی آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگتا ہے، سیدھا نہر سے ڈسکا جائیں تو آرام سے بندہ آدھے گھنٹے میں سیالکوٹ جا سکتا ہے، پسرور جا سکتا ہے۔ ایون کہ میاں والی بنگلہ سے گوجرانوالا کی بنسبت آپ لاہور میں اچھے طریقے سے اور شارٹ ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں ہم اس میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان سب لوگوں کو، جتنے بھی ہمارے یوسیز یہ گاؤں جو ہیں جتنے بھی، اگر ان کو ایک سٹینڈرڈز کی صاف ستھری جس میں آپ کو سیکیورڈ ہو، فیملیز ہیں وہ سیکیور ہوں، ٹھیک ہے، صاف ستھرا ماحول ہو، پارکنگ ہو، آگے گھر کے آگے جو اس کی روڈز ہیں وہ اچھی ہوں، ٹھیک ہے، بیسک لائف کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لائف کی وہ سوسائٹی کے اندر مل رہی ہوں، تو وہ کیوں نہیں پریفر کرے گا اس کو؟ تو وہ صبح جائیں زمینوں میں کام کریں اور شام کو گھر آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا یہ مین ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ڈسکس کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وائی آغاز ہاؤسنگ، یعنی آغاز ہاؤسنگ کی امپورٹنس کیوں ہے وہاں پہ۔ اب دیکھیں وہاں پہ الحمدللہ ایک بہت بزنس ہب ہے ہماری پورے اس ڈویژن کی، گوجرانوالا ڈویژن کے اندر بہت سب سے بڑی بزنس ہب ہے ہماری یہ جو پٹی ہے سیرا والی 17 میاں والی بنگلہ کی، یہ پٹی ہے جو ایگریکلچر کا یہ ہب ہے مین، ٹھیک ہے۔ تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں اس کو ایک بڑا سٹی دیکھ رہا ہوں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا
کہ آغاز ہاؤسنگ کی مینجمنٹ کا تھینک یو کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے کو چوز کیا. ہمارے اس علاقے کو جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ ایریا کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ پرومس کرتا ہوں, یا کسی حد تک میں اس میں پورا مجھے یقین ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے, آغاز ہاؤسنگ جو مینجمنٹ ہے وہ ایک بڑا اچھا پلان کر رہی ہے, اور وہ اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے. کچھ ڈیولپمنٹس کے معاملات, کچھ ویدر کی سچویشنز ہوتی ہیں جس کی بیس پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں پرابلم آتی ہے. چلیں اینڈ پہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس آغاز ہاؤسنگ کو کامیاب کریں, کیونکہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, اس میں ڈیولپر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ کے ایریے میں ہے, آپ کے گھر میں ہے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. مینجمنٹ ادھر بیٹھی ہوئی ہے, ڈیلی ہر بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے, مل سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب لاہور میں لوگ یا بڑے سٹیز میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہاں پہ کہاں ڈیولپ ہونی ہے, کب ہونی ہے, ہواؤں میں چیزیں بکری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو الحمدللہ ہمارے ایریے کے اندر پروجیکٹ ہے, یہ ہمارا اپنا پروجیکٹ ہے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے میری پورے اپنے علاقہ سے کہہ لیں ایک طرح کی ریکویسٹ کہہ رہے ہیں, بلکہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پراؤڈ فیل کریں گے کہ یار اچھا کیا ہم نے اس آغاز ہاؤسنگ کو چوز کیا, اور ہم نے یہاں پہ پلاٹ لیا, اور ہمارے بچوں کا فیوچر سیو ہے, اور ایک صاف ستھری جگہ پہ آپ کی جو فیملیز ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اب میں آخر میں یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ڈیولپر بھاگ جائیں گے, اس طرح کے کوسچنز ہمیں سننے کو ملتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپر بھی ادھر ہی ہیں, ٹیم بھی ادھر ہی کام کر رہی ہے. کچھ ڈیولپمنٹ کے ریگارڈنگ ایشوز آتے ہیں وہاں پہ, آپ کو پتہ لوکل ایریا تھوڑا سا, وہاں بھی جو کچھ ارینجمنٹس میں یا جیسے مٹی یا سوئل یا گسو وغیرہ کی چیزیں جو ہیں وہ پراپر پرووائڈ نہیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے ڈیلے ہو سکتی ہے. بٹ وہ 100% جو پلان ہے ان شاء اللہ ایسا ہی ایگزیکیوٹ ہوگا. تو بیسٹ آف لک میاں والی بنگلہ سترہ آغاز ہاؤسنگ. تو آئیں آغاز ہاؤسنگ کی فیملی کا حصہ بنیں, اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو, السلام علیکم, اللہ حافظ.